جبکہ پولیس نے دو موبائل کی ریکوریز ڈالی. اب جو پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے اس کے بعد پولیس نے کیا نئے شواہد جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں؟ تو وہاں ان کو میں نے دیکھا خدا کی لعنت پڑی ہوئی ان کے اوپر. دیکھو کہ میرے بھائی کے 3 موبائل تھے. وہ پہلے بھی بتا چکا ہوں. ایک موبائل وہ اس کا پرسنل موبائل تھا. آج 1 ہفتہ ہو گیا ان کو نا جوڈیشل ہوئے. وہ جیل جا چکے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان رابعہ صدیقیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صبح ٹی وی. میرے ساتھ موجود ہیں رئیس کے بڑے بھائی. ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آگے کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے اور پولیس جو ہے وہ کس طرح سے انکوائری کر رہی ہے. السلام علیکم وعلیکم السلام. بھائی. کیس کی اب کیا نوعیت ہو گئی ہے اور اب جو پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے اس کے بعد پولیس نے کیا نئے شواہد جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے؟ باجی آج 1 ہفتہ ہو گیا ان کو نا جوڈیشل ہوئے. وہ جیل جا چکے ہیں. جو برآمدگی وغیرہ پولیس نے ڈالی ہے وہ ان کی گاڑی ہے، آلہ قتل ہے، پسٹل ہے اور ان 2 موبائل ہیں. اب یہ نہیں پتا وہ رئیس کے موبائل ہیں یا ان کے موبائل. کیونکہ میرے بھائی کے 3 موبائل تھے. وہ پہلے بھی بتا چکا ہوں. ایک موبائل وہ اس کا پرسنل موبائل تھا. ایک کمپنی کا موبائل تھا. جو پرسنل موبائل تھا وہ پہلے ان کے گھر چھوٹ گیا جب یہ وہاں سے بھاگ کے آیا ہے. تو جس دن میرا بھائی گھر سے گیا اس دن بھی اس کے پاس 2 موبائل تھے. ایک میرے والد صاحب کا موبائل تھا، وہ کی پیڈ والا موبائل تھا آئیٹل کمپنی کا، اور ایک اس کے پاس اوپو کا موبائل تھا. 2 موبائل اس دن تھے. جبکہ پولیس نے 2 موبائل کی ریکوریز ڈالی. اب یہ نہیں پتا وہ فرحان آمنہ کا یا رئیس کے. یہ ہمیں بھی نہیں پتا. کیونکہ ہمارا جو موقف جو اپڈیٹ اگر ہے تو اپڈیٹ یہی کہ وہ جوڈیشل ہو چکے ہیں اور اب وہ ضمنیاں بھر رہے ہیں. کرائم سین کی رپورٹس وغیرہ اس کے اوپر وہ ٹائم ہوتا ہے 90 دن کا غالباً. 60 دن سے لے کے 90 دن کا ان کا ٹائم ہوتا ہے. وہ رپورٹس آئیں گی تو ضمنیاں وغیرہ کچھ بن رہی، کچھ انویسٹیگیٹ ابھی چل رہی ہے. اور یہ پچھلے ہفتے میں ہی ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان کو یہ جو حاجن صاحب ہیں اس کو 3 دن لے کے ہاسپٹلوں میں آتے جاتے رہے ہیں. وہ کیوں؟ وہ کیونکہ وہ اللہ کی پکڑ میں آ چکی ہے. اس نے قرآن اٹھایا ہے. قرآن ایک اللہ کی واحد کتاب ہے جس کا وہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسی پہ ایمان شروع ہوتا ہے اسی پہ ختم ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ سچائی بھی مارتی اور جھوٹ والے کو بھی مارتی. وہ اللہ کی پکڑ میں ہے. اس نے قرآن اٹھایا، جھوٹا قرآن اٹھایا اور وہ قرآن کی پکڑ میں آ گئی. قرآن کی مار پڑی اس کو، لعنتیں پڑی ان کے اوپر. میں آج سے تقریباً 1 1.5 ہفتہ پہلے ایک جگہ پہ میں نے ان کو دیکھا ہے ایسے بائی فیس بیٹھے تھے ایک ایجنسی میں. تو وہاں ان کو میں نے دیکھا خدا کی لعنت پڑی ہوئی ان کے اوپر. تو خدا کی لعنت پڑے گی. اتنا بڑا انہوں نے گھنونا کام کیا ہے. کسی کی بے معصوم کسی معصوم کی جان لی ہے. بالکل نا حق تھا وہ. ٹھیک ہے. اس کی جان لی انہوں نے. تو وہ کیسے وہ اوپر جو بیٹھا وہ غفور و رحیم ہے، انصاف کرنے والا وہ ہے. بے شک. ٹھیک ہے. تو کیسے ان کو وہ سکون ملے گا؟ یا پولیس کیا بتاتی ہے؟ پولیس آپ کو دے رہی ہے شواہد وغیرہ جو بھی CBR کی رپورٹس وغیرہ آ رہی ہیں؟ کیا آپ کو وہ پولیس ساتھ ساتھ گائیڈ کر رہی ہے، بتا رہی ہے؟ پولیس والے جو ہیں وہ تو ابھی انہوں نے ابھی تک کچھ وہ گائیڈ تو یہ کچھ چیزیں نہیں دی. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جو آلہ قتل وغیرہ وہ برآمد کر لی ہے. 2 موبائل کیے، ایک پسٹل، ایک گاڑی ہے. تو اس طرح چیزیں انہوں نے وہ لکھی ہوئی تھی. ہم نے وہ پڑھی بھی ہے. اس میں 2 موبائل. اب یہ نہیں پتا کہ وہ موبائل جو ہیں وہ رئیس کے ہیں یا آمنہ فرحان کے. ٹھیک ہے. پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرا بھائی اس کے 3 موبائل تھے ان کے گھر پہ ٹوٹل. اور میرے بھائی کا وائلٹ تھا، اس میں پیسے تھے، کوئی کیش تھا اس کے پاس جو ریکوریز وغیرہ کے پیسے تھے. اس کے بعد اس کے پاس وہ اپنے پیسے تھے، ATM کارڈ تھا، ID کارڈ تھا. اس طرح کی چیزیں تھیں اس کے پاس اس کے وائلٹ میں. وہ اس کے بارے میں ہمیں ابھی تک کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. پولیس نے آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں دی کہ اس کا رئیس کا والٹ ملا ہے، گھڑی جو کہ رہ گئی تھی وہاں پر، وہ چیزیں برآمد ابھی تک نہیں کروائی ہیں کیا پولیس نے؟ اس بات کا ہم نے پوچھا بھی ان سے، لیکن وہ کہتے جی انہوں نے وہ نالے میں پھینک دیا اس کا وائلٹ اور موبائل. میں نے کہا چلے مان لیا جس دن لاسٹ یہ ہوا ہے اس دن اس نے نالے میں پھینک دیا. لیکن اس سے پہلے جو اس کا موبائل تھا ان کے گھر پہ، وہ موبائل کدھر ہے؟ موبائل تھا، ایک آئی فون کی بوجھ تھی. وہ چیزیں کدھر ہیں؟ آپ نے وہ جو انچارج صاحب ہیں ان کے انٹرویوز میں سنا ہوگا کہ ہم نے اعلیٰ قتل برآمد کر لی ہے، فلاں چیز ایسے کر لی. بالکل. جو کہ نگران تھے جو دیکھ رہے تھے انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ جی یہ مجرم ہے اور یہ قصوروار ہے اور ساری چیزیں پروو ہو رہی ہیں. بالکل وہ ساری چیزیں پروف ہو رہی. CDR وہ فرانزی کے لیے جو موبائل میں شواہد وغیرہ ملے وہ ساری چیزیں پولیس بتا چکی تھی. لیکن وہ ہمیں اس کے بارے میں اپڈیٹ ابھی تک نہیں دی. ٹھیک ہے. اور جو ہمارا سب سے مین موقف ہے کہ ہم نے ان کو 3 ملزم پکڑائے تھے. ٹھیک ہے. 3 ملزم تھے ہمارے، فرحان، ارغمان اور آمنہ.
جو انچارج صاحب ہیں انہوں نے بنا پوچھے، بنا بتائے، بنا انویسٹیگیٹ کیے، بنا اس کو ایف آئی آر میں نامزد کیے، انہوں نے تیسرے بندے کو ریلیز کر دیا ارغمان کو، جبکہ ہمارا ان کے سامنے بھی یہی مطالبہ تھا۔ جب ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان لوگوں نے ارغمان کو ریلیز کر دیا تو میں نے بذات خود ان سے یہ سوال کیا کہ سر کیا آپ نے اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کی ہے؟ آپ نے اس کو ریلیز کر دیا، کس بہا پہ آپ نے ان کو ریلیز کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی شواہد تھے بے قصور ہونے کے ان کے؟ ٹھیک ہے، کیا آپ نے ہمیں انفارم کرنا؟ نہیں، ایک یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا، آپ بھی سمجھدار ہیں کہ ایک جوان بندے کو ایک اکیلا بندہ قابو نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ جہاں تک میرا ذہن کام کرتا ہے یا میرا مینٹلی لیول کہتا ہے کہ جو اس کا بھائی ہے وہ بھی اس میں انوالو ہے، اور جو آمنہ کا سسر ہے وہ بھی اس چیز میں انوالو ہے۔ ان سب کے گھر میں موجودگی میں یہ اتنا بڑا وقوع، اب ہم اس گھر کے اندر بیٹھے ہیں، ساتھ والے روم میں کچھ ہو رہا ہے، کوئی ہلچل ہو رہی ہے، کوئی مار پیٹ ہو رہی ہے، کسی لڑکے کو مارا جا رہا ہے، ظاہر ہے وہ چیخا بھی ہوگا، چلایا بھی ہوگا، اس نے آواز بھی نکالی ہوگی، اس نے کوئی شور بھی مچایا ہوگا، جتنا اس پہ تشدد ہوا ہے اس کی آہو بکا کی آوازیں بھی آئی ہوں گی گھر میں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر میں کسی کو پتہ نہیں چلا؟ یہ بات 100% ہے کہ ہم لوگ پہلے کہتے ہیں یہ بات، تو جو سٹارٹ میں جو پولیس والے تھے جنہوں نے اریسٹ کیا ان کا بھی یہی کہنا تھا، تھانہ فیصل ٹاؤن والے، کہ یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے۔ جو ان لوگوں نے اتنا گھنونا کام کیا، سفاکیت کی ان لوگوں نے، یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، جاندار ہے۔ تو پھر ان کو کیوں نہیں انویسٹیگیشن کے اندر لایا جا رہا؟ جو فرحان کے والد ہیں یا فرحان کا جو بڑا بھائی ہے یرغمان، اس کو کیوں نہیں انویسٹیگیشن کے بیچ میں لایا جا رہا؟ یہی تو سوال میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو انچارج صاحب ہے میرا، ان کے ساتھ یہی سوال تھا کہ آپ نے کیا اس کو ایف آئی آر میں نامزد کیا، جبکہ ہم نے آپ کو لکھ کے دیا ترمیمیہ بیان میں کہ یہ ہمارے 3 ملزم ہیں، ہم نے جو نامینیٹ کیے ہیں ترمیمیہ بیان میں، تو آپ اپنا انویسٹیگیٹ کریں، انٹیروگیٹ کریں اپنے حساب سے، جو مزید ملزم ہیں اس میں ان کو جو ہے کیفر کردار تک لائیں، کیونکہ یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے۔ ان کا 5 مرلے کا گھر ہے، 5 کنال کا گھر نہیں ہے کہ ایک بھائی ایک کمرے میں کسی کے اوپر اتنا وحشیانہ تشدد کر رہا اور ساتھ والے روم میں آواز نہ جاتی ہو، یہ میں نہیں مانتا۔ جب پاسبل ہی نہیں ہے یہ چیز۔ مین ڈور سے اس کو اندر لے کے گئے ہیں پسٹل کی نوک پہ، تو کیا تب نہیں وہ چلایا ہوگا؟ اس کی آواز نہیں نکلی ہوگی؟ کیا گھر میں اور افراد موجود نہیں تھے؟ سب لوگ موجود تھے۔ سی ڈی آر میں بھی سب لوگوں کی لوکیشن اسی گھر میں پائی گئی، ان کے بھائی کی، اس کے والد کی، ٹھیک ہے، بوڑھے کی، سب کی لوکیشن وہاں کی پائی گئی ہے۔ میرا یہ سوال تھا جو انچارج صاحب سے، میں نے کہا آپ کے بقول کے ان کی لوکیشن وہاں پہ ملی ہے یہ سب لوگوں کی، تو کیا آپ ان کو بھی انویسٹیگیٹ کریں نا، ان کو بھی لائیں کٹہرے میں، ٹھیک ہے؟ آپ نے ارغمان کو چھوڑا، آپ نے کس بیس پہ ان کو چھوڑا ہے؟ کیا وہ بے قصور تھا؟ آپ نے اس کو ایف آئی آر میں نامزد کیوں نہیں کیا؟ جبکہ میرا شروع میں یہی ان سے مطالبہ تھا کہ آپ بھی ان کو نا میڈیا کے اوپر لائیں، ان کا میڈیا ٹرائل کروائیں، پتہ چلے کہ آیا کہ کیا اس کا رول تھا۔ یہ 100% جو میڈیا کے بھی انوالو ہے۔ جتنے لوگ ہیں، جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا والے ہیں یا جو ہمارے الیکٹرانکس میڈیا والے ہیں، انہوں نے زیادہ تر فرحان اور آمنہ کے ہی انٹرویوز کیے ہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ جو اس کا والد ہے، یعنی کہ آمنہ کا جو سسر ہے یا فرحان کا جو والد ہے، وہ کیوں نہیں منظر عام پہ آ رہے، یا ان کا بھائی ارغمان جو ہے وہ کیوں نہیں میڈیا پہ آ رہا، سامنے آ رہا؟ کیا کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو جان بوجھ کے چھپایا جا رہا ہے، پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی یہی ہے؟ تو بات ہے نا، یہی تو میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ اگر وہ اتنے ہی ہیں سامنے آئے، میڈیا کے اوپر آ کے بیانات دے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ بے قصور ہیں، آئیں سامنے آئیں، بالکل اپنا ٹرائل دیں، اگر اپنا وہ ٹرائل دیں، قصوروار نہیں ہے تو۔ اگر قصوروار نہیں ہے تو اپنا ٹرائل دے، جبکہ وہ قصوروار ہے، برابر کے شریک ہیں، اسی لیے چھپ رہے ہیں۔ اسی لیے چھپ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پولیس والے جو ہیں، جو انچارج صاحب ہے، انہوں نے اس بندے کو چھوڑا، وہاں میں بڑا اس چیز کا دکھ لگا کہ یار کیا ایک، لگتا ہے آپ کو کہ کوئی پیسے ویسے کھائے گئے ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں کو انویسٹیگیشن کا حصہ نہیں بنایا جا رہا؟ میڈم یہ تو آپ بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، آپ بھی ان سے پولیس والوں سے جا کے سوال کریں کہ آیا کہ جو پہلے دن سے وہ مدعی پارٹی کہہ رہی کہ آپ وہ تیسرے ملزم کو منظر عام پہ لایا، آپ نے ان کو منظر عام پہ نہیں لایا، کیا آپ نے کچھ آپ کے اوپر کسی چیز کا دباؤ تھا؟ ٹھیک ہے، یہ آپ ان سے سوال کریں نا، آپ جائیں ان کے پاس، آپ ان کے ساتھ جا کے انٹرویو کریں، ان کو پوچھیں۔